اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فامساک بمعروف وتسریح بإحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یہ طلاق 2 بار تک ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا یا نیکوئی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ یعنی قرآن نے فرما دیا وہ طلاق کہ جس میں تم اپنی بیوی سے رجعت کر سکتے ہو، اسی نکاح پر واپس لے سکتے ہو، وہ صرف 2 بار تک ہے۔ 1 بار دی تو تم اسی نکاح پر اپنی بیوی کو واپس لے سکتے ہو، یا دوسرا کے دی تو تم اسی نکاح پر اپنی بیوی کو واپس لے سکتے ہو۔ تو قرآن نے بتا دیا جس پہلے نکاح پر جو اپنی بیوی کو واپس لینے کی تمہیں اجازت ہے، تو یہ طلاق صرف 2 بار تک ہے۔ 2 بار تک تمہیں یہ اجازت ہے کہ تم رجعت کر سکتے ہو، طلاق رجعی یہ کہلاتی ہے۔ یہ طلاق 2 بار تک ہے، پھر بھلائی کے ساتھ روک لینا یا نیکوئی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ یعنی پھر یا تو روک لینا ہے، اب نہیں دینا ہے طلاق، یا پھر جو ہے نیکی کے ساتھ 1 طلاق اور دے کر قصہ ختم کر دینا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ اور تمہیں روا نہیں کہ جو کچھ عورتوں کو دیا اس میں سے کچھ واپس لو، مگر جب دونوں کو اندیشہ ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ کریں گے، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں ٹھیک انہی حدوں میں نہ رہیں گے تو ان پر کچھ گناہ نہیں اس میں جو بدلہ دے کر عورت چھٹی لے۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھے تو وہی ظالم لوگ ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بعض لوگ اپنی بیوی کو پریشان کرنے کے لیے طلاق دے دیتے، اور جب عدت قریب ختم ہوتی تو رجوع کر لیتے۔ اس رجعت کی کوئی انتہا نہ تھی، خواہ وہ عمر بھر بھی 100 طلاقیں دیتے رہتے اور رجوع کرتے رہے۔ چنانچہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس کے شوہر نے کہا ہے کہ میں تجھ کو طلاق دیتا اور رجوع کرتا رہوں گا۔ انہوں نے آ کے حضرت عائشہ سے یہ شکایت کی کہ میرا شوہر مجھ سے یہی کہہ رہا ہے میں تجھے طلاق دیتا رہوں گا، جہاں عدت پوری ہونے کو ہوگی پھر رجوع کر لوں گا، پھر طلاق دوں گا، جہاں عدت پوری ہونے کو ہوگی پھر رجوع کر لوں گا، ایسے ہی تیرے ساتھ کرتا رہوں گا میں زندگی بھر۔ تو وہ حضرت عائشہ کے پاس آئیں اور یہ شکایت کی حضرت عائشہ سے کہ ہر بار جب عدت گزرنے کے قریب ہوگی رجوع کر لوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ یہ سن کر خاموش ہو رہیں۔ پھر حضور علیہ السلام سے اس کے متعلق عرض کیا، تب اس آیت کا پہلا جملہ بِإِحْسَان تک نازل ہوا، یعنی جس میں اللہ تعالی نے فرما دیا کہ بس 2 بار تک ہے، 100 طلاق نہیں کہ تم دیتے رہو واپس لیتے رہو، 2 تک ہے، یہ تم واپس لے سکتے ہو۔ اس کے بعد جیسے ہی تیسری طلاق دی اور معاملہ بالکل ختم ہو گیا۔ جمیلہ بنت عبداللہ ابن ابی حضرت ثاقب ابن قیس کے نکاح میں تھیں اور اپنے شوہر سے سخت نفرت کرتی تھیں۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی شکایت لائیں اور کسی طرح بھی ان کے پاس جانے پر راضی نہ ہوئیں۔ کہا کہ میں اپنے شوہر کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی ہوں، اے اللہ کے رسول مجھے چھٹی دلائیے۔ تب حضرت ثابت کو بلا کے یہ سب واقعہ کہا گیا
انہوں نے عرض کیا کہ یا حبیب اللہ میں نے ان کو ایک باغ دیا ہے، اگر یہ میرے پاس نہیں رہنا چاہتی اور مجھ سے علیحدگی ہی چاہتی ہیں تو وہ باغ مجھ کو واپس کر دیں۔ ٹھیک ہے، میں جو ہے ان کو چھٹی دے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ جو میں نے ان کو باغ دیا تھا وہ باغ میرا مجھ کو واپس کر دیں، میں انہیں آزاد کر دوں گا۔ جمیلہ نے کہا کہ مجھے منظور ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں تمہارے پاس رہوں گی نہیں، باغ تم اپنا رکھ لو، مجھے رہنا نہیں ہے، مجھے منظور ہے، بلکہ کچھ اور زیادہ بھی دوں گی، بس تم چھوڑو۔ مجھے اتنی نفرت ہو چکی تھی کہ بیوی نے کہا کہ مجھے رہنا نہیں ہے، تم باغ بھی لے لو اور کچھ چاہتے ہو وہ بھی لے لو، لیکن میں رہوں گی نہیں، کچھ اور زیادہ بھی دوں گی۔ تب اس آیت کا پچھلا جملہ نازل ہوا، یعنی جو خلا کی آیت ہے، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور تمہیں روا نہیں کہ جو کچھ عورتوں کو دیا اس میں سے کچھ واپس لو، مگر جب دونوں کو اندیشہ ہو کہ اللہ کی حدیں قائم نہ کریں گے، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں ٹھیک انہی حدوں میں نہ رہیں گے تو ان پر کچھ گناہ نہیں کہ اس میں جو بدلہ دے کر عورت چھٹی لے۔ تو یہ نازل ہوا۔ مجھے منظور ہے بلکہ کچھ اور زیادہ بھی دوں گی۔ تب یہ آخری جملہ نازل ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ زیادتی کی ضرورت نہیں، صرف ان کا باغ ہی واپس کر دو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بڑھتی دینے کی ضرورت نہیں ہے، جو انہوں نے باغ دیا تھا تمہیں، تم باغ واپس کر دو۔ چنانچہ انہوں نے باغ واپس کیا اور حضرت ثابت نے طلاق دی۔ اس طلاق کو خلا کہتے ہیں۔ یہ خلا کہا جاتا ہے کہ جب عورت چھٹی لینا چاہے اور مرد نہیں دے رہا ہے تو جو مہر کا پیسہ اگر دے رکھا ہے تو وہ کہتے ہیں میں پیسہ واپس کر رہی ہوں تمہارا، یا اتنے پیسے مجھ سے لے لو اور مجھے چھٹی دے دو، اسے خلا کہتے ہیں۔ اسلام میں یہ پہلا خلا ہوا۔ ابو داؤد شریف کتاب الطلاق باب الخلا میں ان بی بی صاحبہ کا نام حبیبہ بنت سہل بتایا اور فرمایا کہ ان کے شوہر ثابت ابن قیس نے ایسا مارا کہ ان کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ تب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر طلاق کی طالبہ ہوئی تھیں۔ انہوں نے اتنا مارا تھا کہ ان کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، تو یہ جو ہے پھر کہہ دیا کہ اب میں ان کے پاس نہیں رہوں گی۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اس طرح جانوروں کی طرح عورتوں کو مارنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ طلاق رجعی جس میں مرد کو رجوع کرنے کا حق ہے، دو طلاقیں ہیں، پھر یا تو مرد بھلائی کے ساتھ عورت کو روک لے کہ رجوع کر لے یا نیکی کے ساتھ چھوڑ دے، یا تیسری طلاق دے کر رجوع نہ کر کے یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ شرعی طلاق الگ الگ دو دفعہ طلاق دینا ہے، نہ کہ ایک ساتھ۔ یاد رکھیں اولاً تو طلاق کوئی اچھی چیز نہیں ہے جہاں تک وہ اس سے بچا جائے۔ شریعت نے اور بتیرے رکھے ہیں کہ اپنے بڑوں کو بٹھا لو، بیٹھ کر بات چیت کرو۔ فی الحال اگر پھر بھی کوئی صورت نہ رہے، ساری آپ نے پہلے ترکیبیں آزما لی لیکن نباہ نہیں ہو پا رہا ہے، تو پھر جو ہے شریعت یہ کہتی ہے کہ صرف ایک طلاق دو۔ ایک طلاق دینے کی شریعت نے اجازت دی کہ آپ ایک طلاق دو، لیکن آج آدمی عجیب ماحول بنا رکھا ہے کہ پہلی بات تو نہ کسی بڑے کو بٹھا لے گا، نہ بات چیت کرائے گا، کچھ نہیں، سیدھے سے آیا اور طلاق دے دی اٹھا کر۔ تو یہی غلط، پہلے تو اور ہتھ کنڈے اپنائے جائیں، اپنے بڑوں کو بٹھا لو، اپنے جو ہے کچھ دنوں میکے بھیج دو، وہاں دیکھو کہ نہیں ہے، خرچہ روک دو، کچھ بھی کرو کہ دیکھو شاید ٹھکانے پہ آ جائے عقل۔ آخری صورت ہے طلاق کی، اس میں بھی یہ ہے کہ بس ایک دے، ایک طلاق دینے کی اجازت ہے۔ طلاق رجعی یہ نہیں کہ تینوں دے دو، تین طلاق دینا یہ گناہ ہے، یاد رکھو۔ آج کیا ہوا، آپ نے تین طلاقیں دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے تین طلاقیں دی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ غضبناک ہو گیا، اور آپ نے فرمایا ابھی میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم لوگ قرآن کے ساتھ کھیل کر رہے ہو، یعنی یہ اجازت ہی نہیں ہے، یہ تو گناہ ہے، تین طلاقیں ایک ساتھ دینا، اور تم لوگ
یہ کام کر رہے ہو۔ آج مسلمانوں نے طلاق کو عام کر دیا، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ظالم بادشاہ مسلط کر دیا کہ اس نے 3 طلاق کو ماننے سے ہی انکار کر دیا، قانون بنا دیا کہ کوئی 3 طلاق ہی نہیں ہے، 3 طلاقیں دو گی تب بھی وہ تمہارے نکاح میں رہے گی، سب خلچہ، اور بلکہ جیل میں ڈالا جائے گا اگر 3 طلاقیں دے دیں۔ اور شریعت کی مان لیتے تو کیوں یہ سب کچھ ہوتا؟ 3 طلاق کا ذکر ہی نہیں آتا۔ یہ 3 طلاق تم نے نکالی کیوں؟ شریعت نے کہاں رکھی تھی تمہارے اوپر کہ 3 طلاقیں دو ایک ساتھ؟ تم نے ایسا پھیلایا کہ اتنا عوام ہوا کہ جو ہے قانون لانا پڑا لوگوں کو کہ 3 طلاق پہ قانون لے کر آ گئے۔ ارے قانون تو پہلے سے ہی ہے، شریعت تو پہلے ہی منع کر رہی ہے اس چیز کو، 3 طلاقیں دینے کو۔ یہ تو ویسے ہی گناہ ہے، اور گناہ ہے تو اسلامی حکومت ہوتی تو سزا بھی ہے۔ اب اسلامی نہیں ہے تو دوسری طریقے سے ملے گی تو تمہیں سزا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تو نازل ہوگا جب شریعت کی لوگ جو ہے کھلواڑ کریں گے۔ تو 1 طلاق کی اجازت ہے، 1 طلاق دیجئے ضرورت پڑے تو۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کو واپسی کی امید تو ہے کہ میاں بیوی کے وجہ دماغ میں آ گئی کہ نہیں یہ سب غلط کراتا، ہمیں مل کے رہنا چاہیے، تو اگر عدت کے اندر آ گئی سمجھ میں تو رجعت کر لی، اور عدت کے بعد آئی تو دوبارہ نکاح کر لیا، اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو اس چیز کا خاص دھیان رکھیں۔ تو طلاق الگ الگ 2 دفعہ طلاق دینا ہے، نہ کہ ایک ساتھ۔ اس کے بعد مرد کو 2 حق ہیں، بھلائی سے روکنا اور احسان سے چھوڑنا، کہ تنگ کرنے کے واسطے نہ روکے اور چھوڑتے وقت عورت کے سارے حقوق ادا کر دے، پھر اس کے عیوب بیان نہ کرے، نہ عورت مرد کے عیوب کا اعلان کرتی پھرے، بلکہ دونوں ایک دوسرے کے عیوب کو چھپائیں۔ یعنی طلاق ہونے کے باوجود بھی یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ میاں بیوی کا معاملہ بڑا قریبی رشتہ ہوتا ہے، وہ اس کے سارے عیبوں سے واقف ہوتی ہے، وہ اس کے سارے عیبوں سے واقف ہوتا ہے۔ تو اللہ یہ بھی حکم دے دیا گیا کہ طلاق ہونے کے باوجود بھی تم لوگ ایک دوسرے کے عیب مت کھولنا، جو چھپے ہیں انہیں چھپا ہی رہن دو۔ اس پہ ایک بزرگ کا واقعہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ ایک بزرگ کے گھر میں اکثر جنگ رہتی تھی، اللہ والے تھے، اور اکثر ان کی بیوی سے لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ لوگوں نے اس لڑائی کی وجہ پوچھی، آپ نے جواب دیا کہ میرے خانگی معاملات سے تمہیں کیا تعلق؟ میرا گھر کا معاملہ ہے، تم لوگوں کو اس سے کیا مطلب کہ میری بیوی سے کیوں لڑائی ہوتی رہتی ہے؟ بھئی گھر کا معاملہ ہم جانے کیوں لڑائی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، تم لوگوں سے کیا مطلب؟ آج آدمی دوسروں کی ذرا سی کہیں میاں بیویوں میں لڑائی ہو جائے تو کان لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں سننے، ارے میاں بیوی ہیں، لڑ رہے ہیں لڑنے دو، وہ تو پھر ایک ہو جائیں گے۔ تم کان لگا کے کیوں سن رہا ہے کہ لاؤ دیکھیں کیا بات ہو رہی ہے، کچھ بات پتہ چل جائے آخر کس بات پہ ہو رہی ہے۔ بزرگ نے کتنی اچھی بات کہی، کہا میرے گھر کا معاملہ ہے، روز لڑائی ہو رہی ہے، تمہیں مطلب کیا؟ ہم جانے خانگی معاملات سے تمہیں کیا تعلق؟ کچھ دنوں بعد انہوں نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو۔ لوگوں نے پوچھا اب تو بتا دو، اب تو طلاق دے دی، اب تو گھر کا معاملہ نہیں رہا، اب بتا دیجئے کیوں لڑائی ہوتی تھی، تم میں لڑائی کیوں ہوتی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ غیر عورت کی عیب جوئی کا مجھے کیا حق؟ بھائی وہ میرا معاملہ تھا گھر کا، تو نہیں بتایا، اب وہ غیر ہو گئی میرے لیے، میں غیر عورت کے عیب کیوں کھولوں؟ میں کسی غیر عورت کے عیب کیوں کھولوں؟ مجھے اللہ نے یہ حق کہاں دیا ہے؟ دیکھا آپ نے؟ تو یہ بزرگوں نے ہمیں سکھایا۔ لڑنے میں بھی شرعی حدود کا لحاظ چاہیے۔ دیکھو یہاں چھوڑنے پر بھی احسان کی پابندی لگا دی۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پھر اگر تیسری طلاق اسے دی تو اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی۔ ادھر آ گیا 2 طلاقیں ہیں جس میں واپس لینے کا، اب اگر تیسری دے دی تو اسے عورت حلال نہ ہوگی۔ بہت بحث چلی تھی کہ قرآن میں تیسری طلاق کا ذکر کہاں ہے، تیسری طلاق کا ذکر کہاں ہے۔ دیکھیے صاف تیسری طلاق کا ذکر ہے کہ 2 تو وہ ہے طلاقیں کہ جن میں واپس لے سکتے ہو،
پھر اگر تیسری طلاق اسے دی تو اب وہ عورت اسے حلال نہ ہوگی جب تک دوسرے خاوند کے پاس نہ رہے۔ پھر وہ دوسرا اگر طلاق دے دے تو ان دونوں پر گناہ نہیں کہ پھر آپس میں مل جائیں، اگر سمجھتے ہو کہ اللہ کی حدیں نبھائیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں بیان کرتا ہے دانش مندوں کے لیے۔ ایک حکایت اور ذکر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ایک بزرگ کی بیوی بہت ظالمہ تھی مگر وہ اس کے ظلم پر صبر کرتے تھے یہ بھی اللہ والے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بلکہ بہت سے واقعات ہیں کہ جس میں بیوی کے ظلم پر، بیوی کی بد زبانی پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ولایت کا درجہ تک عطا فرما دیا۔ تو یہ صبر کرتے تھے اور اس کی خدمت کرتے رہتے تھے۔ جب وہ مر گئی تو لوگوں نے انہیں دوسرے نکاح کا مشورہ دیا کہ بھئی آپ دوسرا نکاح کر لیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا خدا کر کے میں اس مصیبت سے چھٹکارا پایا ہوں، اب نہیں کروں گا، اب مجھے معاف کرو۔ ایک ہفتے بعد خواب میں دیکھا کہ آسمان سے کچھ لوگ اتر رہے ہیں اور ان کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ یہ منحوس ہیں۔ خواب دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ آسمان سے اتر رہے ہیں اور ان بزرگ کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ منحوس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم مجھے منحوس کیوں کہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک ہفتہ پہلے تمہارے اعمال مجاہدین کے ساتھ جاتے تھے۔ ایک ہفتہ پہلے جب تمہاری بیوی زندہ تھی اور وہ تم سے لڑتی تھی اور تم صبر کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مجاہدین کے عمل کا ثواب عطا فرماتا تھا۔ اس ہفتے میں تم اس سے محروم ہو گئے، پورا ہفتہ گزر گیا تمہیں کوئی مجاہدین کا ثواب ہی نہیں ملا، بیوی تو مر گئی تمہاری جو تمہیں برا بھلا کہتی تھی۔ انہوں نے اٹھتے ہی کہا کہ دوستو میرا جلد نکاح کراؤ۔ چنانچہ اس کے بعد وہ ہمیشہ 2 یا 3 بیویاں رکھا کرتے تھے، اس ثواب کے لیے کہ کم سے کم مجھے ثواب تو ملتا رہے گا۔ حضرت عائشہ بنت عبد الرحمن رفاعہ ابن وہب کے نکاح میں تھیں، انہوں نے 3 طلاقیں دیں۔ انہوں نے عدت گزار کر عبد الرحمن ابن ظہیر قرظی سے نکاح کر لیا۔ وہ کچھ دن حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے دوسرے شوہر کی شکایت کرنے لگیں کہ وہ نامرد ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ کیا رفاعہ کی طرف لوٹنا چاہتی ہو، یعنی اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس جانا چاہتی ہو؟ دوسرے شوہر کی شکایت کر رہی ہو کہ وہ نامرد ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں۔ تب یہ آیت کریمہ اتری اور حضور علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ جب تک کہ دوسرا شوہر صحبت نہ کر لے تب تک تم پہلے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی، اور چونکہ بقول تمہارے یہ نامرد ہیں لہذا تم ابھی رفاعہ کے لیے حلال نہیں ہوئی۔ ہاں تو یہ کوئی نہ سوچے، بہت سے لوگ یہ سوچتے بیٹھتے ہیں کہ صرف نکاح کر لے اور پھر وہ طلاق دے دے اور پھر پہلے شوہر کے پاس چلے جائے، نہیں، بلکہ دوسرا شوہر بھی جو ہے وہ صحبت کرے گا، اور صحبت کے بعد ہی جب وہ طلاق دے گا تبھی پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی۔ اور صرف نکاح کر لیا اور نکاح کر کے اس نے طلاق دے دی، آپ سوچو حلال ہو جائے، ایسے ہرگز جو ہے پہلے شوہر کے لیے بیوی حلال نہیں ہوگی۔ اگر خاوند اپنی بیوی کو 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق بھی دے دے، خواہ 2 طلاقیں بعوض مال ہوں یا بلا معاوضہ، تو یہ عورت اسے کسی طرح حلال نہیں جب تک کہ دوسرے شوہر سے صحبت نہ کرے۔ پھر اگر دوسرا شوہر بھی صحبت کر کے اسے طلاق دے دے تو اب پہلی حالت کی طرف لوٹ جانے میں ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ انہیں یہ گمان غالب ہو کہ آئندہ زوجیت کے شرعی حقوق یہ دونوں ادا کریں گے۔ اگر جھگڑے اور فساد کی نیت سے دوبارہ نکاح کیا تو سخت گناہگار ہوئے۔ یہ سارے کام اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں کہ سمجھداروں کے لیے اسے خوب واضح طور پر بیان فرما دیا۔ جو ان سے آگے بڑھے گا سخت سزا کا مستحق ہوگا۔ اب یہاں دھیان رکھ لیجئے، واضح طور پر بتا دیں کہ طلاقیں 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک طلاق رجعی، ایک طلاق رجعی۔ طلاق رجعی میں نے بتا دیا جس میں پہلے نکاح پر واپس لے سکتے ہو، یعنی یہ کہا کہ میں نے تجھے طلاق دی، ایک بار کہا، عدت کے اندر آپ کہہ سکتے ہو میں نے تجھے اپنے نکاح میں واپس لیا،
وہ آ گئی آپ کے نکاح میں، اسے کہتے ہیں طلاق رجعی۔ دوسری طلاق ہے طلاق بائنہ، اس میں آپ نے کہا میں نے تجھے طلاق بائنہ دی، طلاق بائنہ میں کیا ہوا؟ رجعت نہیں کر سکتے، نکاح سے نکل گئی عورت، اب آپ کو نکاح ہی کرنا ہوگا دوبارہ، لیکن حلالے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کہا میں نے تجھے طلاق بائنہ دی تو اس میں دوبارہ نکاح ہوگا، وہ آپ کے نکاح میں آ جائے گی۔ تیسری ہے طلاق مغلظہ۔ طلاق مغلظہ ایک یا دو طلاق رجعی ہیں کہ عدت میں شوہر کو رجوع کرنے کا حق ہے، خواہ عورت راضی ہو یا نہ ہو، دوبارہ نکاح کی ضرورت نہیں۔ اور مبہم طلاق، کنایہ طلاق، طلاق بائنہ ہے۔ ایسے ہی بائنہ کہنے سے بھی طلاق بائنہ ہو جاتی ہے کہ اس میں رجوع جائز نہیں، دوبارہ نکاح لازم ہے، حلالے کی شرط نہیں۔ تین طلاقیں یہ مغلظہ ہیں کہ اس میں حلالہ ضروری ہے، جب تین طلاقیں دے دیں تو حلالے کی ضرورت ہوگی۔ تین ایسے کر کے دے دے کہ میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، میں نے تجھے طلاق دی، یا یہ کہہ دے کہ میں نے تجھے تین طلاق دی، تب بھی تین ہی پڑھیں گی۔ یہ اہل خبیث جنہیں کہتے ہیں غیر مقلد، کہتے ہیں تین کیوں پڑھیں گی، ایک بار کہا ایک پڑھے گی۔ نادان کسی سے کہا ہم نے تجھے 10 روپے دیے تو روپیہ تو ایک ہی بار گیا ہے، 10 کیسے ہو گئے؟ بھائی روپیہ لفظ بولا کہ بھائی 10 روپے ہم تمہیں دیں گے تو کتنے دینا ہوں گے؟ کیوں؟ روپیہ لفظ تو ایک ہی بار بولا، تو اس نے طلاق ایک بولا لیکن تین نے تو اس کو تین کر دیا، لفظ تین نے تین کر دیا۔ جس طرح آدمی کہتا ہے کہ بھائی ہم تمہیں 100 روپے دیں گے تو روپیہ تو ایک ہی بار بولا لیکن 100 کہنے سے وہ 100 ہو گئے۔ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ 100 کہنے سے وہ 100 ہو گئے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سلام پڑھا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، تو سلام تو ایک ہی بار کہا کہ لاکھوں کہنے سے وہ لاکھوں مرتبہ ہو گیا ہے نہیں؟ تو یہ جو ہے طلاقوں کی تینوں قسمیں میں نے بتا دی، تو کل ملا کے طلاق رجعی ہی دینا چاہیے۔ ٹھیک، اب ایک جو ہے اعلان سن لیجئے۔